السلام علیکم دنیا والوں۔ بہت زیادہ خوشیاں، بہت زیادہ سکون، بہت زیادہ اچھی خوشخبریاں، گڈ نیوزز آئی ہوئی ہیں، مطلب ہر طرف اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پینس اور جو ہے نا وہ کس کو نہیں ہوتے۔ لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ آپ کو مجھے لگتا تھا ہے ہاں مجھے لگتا تھا پڑھتی تھی نا، یہ محاورہ پڑھتے تھے ہم لوگ، لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، کہ دنیا جو ہے میں پتہ ہے میری کیا بچپن میں وہ ہوتی تھی، لائف از ناٹ بیڈ آف روزز کا پتہ نہیں، میں مطلب سے مطلب ڈھونڈ کے میں پتہ نہیں نکالتی کیا ہوں، مجھے خود نہیں سمجھ آتا کبھی کبھار کہ اگر پھول اٹھایا تو پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، اگر میں نے پھول اٹھایا ہے تو کانٹے بھی ساتھ ہیں، اور کانٹا اگر مجھے لگا تو خون نکلے گا، تو چبھانا مجھے، تو کانٹا تو چبھانا، تو مطلب لائف از ناٹ، میں نے یہ بولا۔ اور پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی لینگویج سینٹر میں نے آئی واز ان اسکول لائف، تو مجھ سے سوال ہوتا تھا یہ کیا بول کیا رہی ہیں آپ، میں بول کے چلی جاتی ہوں، سمجھ نہیں آتا لوگوں کو۔ خیر، آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، مطلب پر ہر مشکل سے زیادہ آسانی ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو۔ میں اتنے پوسٹ کر رہی ہوں اور چیزیں آپ لوگوں کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ لوگ حیران ہیں۔ نہیں ہو حیران، do not be surprised, do not be shocked, do not be overwhelmed, do not be excited, do not consider me anything. Read out the Quran Pak, read out its translation, take out the meaning, discuss with your educated fellows, you will have the answer. دیکھیں، میں ڈائریکٹ قرآن پاک کے ریفرنسز اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ بکس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بکس اتنی زیادہ ہیں آپ نہیں سوچ سکتے، ہماری کوئی یار اوقات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، احسن اور میری اوقات نہیں ہے۔ وہ بھی سر، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے تھے کہ بھئی میں بہت بڑا نا افسر ہوں، اور میں بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بڑی اپنے آپ کو میڈم سمجھتی تھی کہ بھئی یہ اچھا ہے، گھر میں کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی، نہیں ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر والا سین نا، اور باہر سب میڈم تو یہ تو وہ سلام ٹھوک رہے ہیں تو گارڈ بھی یہ کر رہے ہیں، بڑا ہم سمجھتے تھے اپنے آپ، بکاز ہمیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں نا ایک وہ تھا، پیس آف مائنڈ تھا آفیسز میں، کہ ہمارا بڑا نام لیا جاتا تھا، ہمیں بڑی گروتھ مل رہی تھی، ہمیں بڑا پراؤڈ مومنٹ ملتا تھا، گھر آ کے وہی سڑی ہوئی شکل بنانا، چیزیں توڑنا پھوڑنا، ہنگامے کرنا، سکون نہیں ہے تو فلانا نہیں ہے تو ڈھمکانا نہیں ہے۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی بوتھ ریئلائزڈ ایچ ادر کہ میں تو مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ بھئی میں بھی قرآن پاک، نماز، ہر چیز پڑھتی ہوں، پر اتنا غصے کی شدت مجھ میں کیوں ہے۔ میرے ابو بھی مجھے اکثر کہا کرتے تھے، سنا تم بہت غصہ کرتی ہو، تم مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غصہ کرتی ہو، مطلب اپنی ماں پہ، بہن پہ، کیوں؟ مطلب ٹھیک ہے، مطلب پیار بہت ہوتا تھا ایک طرف، انٹیلیجنٹ تھی، پیسے دینا، ہر چیز دلانا، خیال کرنا، بٹ ڈانٹنا ہمیشہ ہوتا تھا کہ ساری بھی شکل بنا کے ادھر ادھر آتی تھی۔ احسن کا بھی یہی تھا، وہ غصے میں اتنا چیختا تھا، مجھے سکون نہیں ہے، جان چھوڑو میری، یہ کرو وہ کرو۔ میں ریئلائز کر کے سوچ سوچ کے میں نے دماغ دل پوری جان مار دی، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ غصہ ہے کیا۔ قرآن پاک پڑھا، نفل پڑھے، عبادت کی، نفلی فرض ترجمے، تصویروں پہ پھونک رہی ہوں، میں دوستوں سے ڈسکس کر رہی ہوں، میں اللہ سے لا لگا رہی ہوں۔ کتنا ٹائم ہوا یہ انڈیا پاکستان کی وار کو، ہمارا جس انڈیا پاکستان کی 22 اپریل کو یہ ہوئی تھی نا، یہ جو بھی ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا، یہ جو بھی جنگ سٹارٹ ہوئی تھی 22 اپریل سے آئی تھنک 15 مارچ، ہاں ایگزیکٹ ڈیٹ یہی ہے، 15 مارچ 2025 ہماری بات تب شروع ہوئی تھی۔ میں بڑی ٹوٹی ہوئی انسان تھی، وہی بات ایکٹنگ کرنا، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یار یہ لڑکی ہے کیا، ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی ہے اور میں جنگ پہ جا رہا ہوں، یہ ہر ٹائم ایسن اب ٹھیک ہو، ایسن خیریت سے ہو، ایسن یہ تو ایسن وہ۔ اب اس کو کون بتاتا کہ بھئی تو آلریڈی جنگ پر ہے، ہم موبائل پر کنیکٹڈ ہیں، ہم لنکڈ ان پہ، سوشل میڈیا پہ جیسے تیسے کنیکٹڈ ہے، کہ وہ بندی آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اتنی ٹوٹی ہے، اتنی تڑپی ہے
کہ وہ اپنا آخری داؤ پھینک لیے. آخری چانس ہے میرے پاس. آخری چانس. یس. اس واز مائی لاسٹ ٹرائی. یہ میرا آخری ٹرائی تھا. میں سوچ چکی تھی یہ جو بھی بندہ ہے، جیسا بھی بندہ ہے، کوئی تو ہوگا، آدمی ہی ہوگا نا. آواز آدمیوں جیسی ہے، تصویر بھی آدمی جیسی ہے، یہاں پہ بھی ویسی ہے، فیس بک پہ بھی ویسی ہے، آپ موبائل پہ بھی ویسی ہے، کال پہ بھی ویسی ہے. ہم نے پہلے جب کال میں ہم لنکڈ پہ کنیکٹڈ ہوئے، آئی واز ان آفس ڈوئنگ دا ورک. ٹھیک ہے، 15 مارچ کا دن تھا وہ، 15 مارچ 2025 کا نا. ابھی دیکھیں سال بھی پورا نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے. ابھی ہم جنوری میں ہیں اور ہم مطلب ماشاء اللہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے تو ہو گیا معاملہ سیٹ. تو میں ٹیوزڈے کا دن تھا، ہمارا پے رول کلوز ہوتا ہے لیٹ، مطلب ہمیں کرنا ہوتا ہے ویجز کلوز. میں نے کہا دیکھیں میرے پاس پکچر تو نہیں ہے یہاں پہ کمپیوٹر میں، آفس کے کمپیوٹر میں پکچرز کون رکھتا ہے؟ بھائی رکھتے ہوں گے، آپ لوگ رکھتے ہوں گے، میرے پاس تو نہیں ہوتا اتنا ٹائم. وہاں پہ تو ہم بس کھانا اور یہ واش روم وغیرہ اور تھوڑا بہت آؤٹنگ بھی نہیں ہوتی. خیر ایسا بس تھوڑا بہت ادھر ادھر ہماری آؤٹنگ یہی ہوتی ہے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، دوسری فیکٹری سے تیسری فیکٹری، اور پھر واپس کمرے میں. یہی ہے ہمارا. نماز روم ہو گیا تھوڑا سا، یہی اتنا ہی ہے ہمارا. تو میں نے کہا میں نا 9 بجے کال کرتی ہوں آپ کو، یہ نمبر لے لیں آپ نا. تو اب میں گھر آئی ہوں اور وہ بچوں کھیل رہی تھی بہنوں کے بچوں کے ساتھ نا. ان کی کال آ گئی 9 بجے ایک دم سے. I was shocked. میں نے کہا یہ کون سا نمونہ ہے جو مجھے فوراً 9 بجے کال کر لی. میرے کو تو زندگی میں کوئی ٹائم پہ مجھے کوئی بات نہیں میری سنتا. He talked to me in a very very good way. اچھی طریقے سے انہوں نے بات کری مجھ سے، میں نے بھی بات کری ان سے. تو انہوں نے کہا بھی کہ آپ نے کہا تھا 9 بجے، آپ نے کال نہیں کی. بڑے موسمانہ انداز میں. oh my God. ایسٹ کے نہیں، وہ میں نے کہا کر لیتی ہوں، میری تو عادت ہے. اب سوچ نہیں سکتے میں کتنا لیٹ ہوں. ایسن کو پتا ہے. اب کیا بولوں میں. دیکھیں 7.5 تولے 7.5 تولے سونا اور 52 کلو چاندی. 1 سال یا اس کی ایکویلنٹ آپ کے پاس کیش کی رقم ہے یا جو بھی ہے، اس پہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ کے ساتھ مصارف ہے اس کو ادا کرنی ہے. پلس اگر چلے آپ نہیں کر سکتے تو 1 سال کے اندر اندر سے رول آؤٹ کر سکتے ہیں. رول آؤٹ مطلب یا اکاؤنٹنٹس ہو، آڈیٹر سے جو ہے نا تھوڑا منشی والا ان کا کر لیں کہ جیسے آپ کے پاس اتنی رقم بن رہی ہے 7.5 تولہ سونا یا چاندی کی جو بھی معاملات ہیں، تو آپ اسے وہ کریں نا، بزنس میں لگا سکتے ہیں، کسی انویسٹمنٹ میں کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ وہ اس حساب سے کام کر سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اوکے، اللہ حافظ. رات آدھی رات ہے، نیند کہاں آنی ہے. خیر وہ نیند سوئے ہے، ایسی بات نہیں ہے، سوئے بھی ہے، بٹ وہی بات کہ ابھی نا کام زیادہ ہے، ٹائم شارٹ ہے. یا یہ تو زندگی میں میرا، اب کیا ہی میں بولوں. ہمیشہ یہی رہا ہے کہ مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، بٹ الحمدللہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. خیر فی الحال کے لیے اتنا کہ میں نے کہا نہیں وہ میں کر لی تھی. میں بچوں کے بہنوں کے بچے وغیرہ تھے نا، تو بچوں سے بڑی میری اٹیچمنٹ رہا ہے شروع سے نا. تو پھر خیر وی ٹاک ان ویری گڈ ٹون. اور 15 مارچ کے دن تھا، وہ 22 اپریل کو وہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی. یہ کتنے دن تھے؟ یہ 5 اور 2 7. اب وہ بیسکلی جو تھی نا، وہ تڑپ نا میرے باپ کے لیے تھی کہ یار میرے جب ابو کا چل رہا تھا نا ٹائم، وہ تھا 2019 کا لاسٹ تھا، ود ان 5 منٹس اکتوبر کا ٹائم تھا ابو کا. 2019 کا اکتوبر، 2019 اور 2020 کا فیبرری. 5 مہینوں میں نا ابو اللہ کے پاس چلے گئے تھے. اس 5 مہینوں میں ابو مجھے بولتے تھے کاکو منو، کاکو منو، مطلب مجھے، میں خاموش ہوتی تھی، میں نہیں بول پاتی تھی. میں جاب کر رہی تھی ان کے انجینئرنگ وغیرہ میں، پلس میں وہی موبائل میں فضول کارٹون وہی جو نہیں ہوتا باربی کی کہانیاں تو ادھر ادھر کی. ابو مجھے کہتے تھے سنا تو بولتی کیوں نہیں ہے، اور تو پتہ نہیں ابھی تک بچی بنی ہوئی ہے، تو کیا دیکھتی رہتی ہے موبائل پہ، کوئی بات تو کر. اچھا ٹھیک ہے اوکے صحیح. اتنا بولتی تھی، اپنے اندر ایک کشمکش تھی.
میرے ایگزام پاس نہیں ہو رہے، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، میری شادی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ایک اپنی کا شوق، ابو ابو کیا کر رہے ہیں، ابو کیوں بیمار ہیں، اور ابو کیوں ساری دنیا سے مل رہے ہیں۔ ابو کی ایک عادت تھی، وہ سوشل گیدرنگس میں بہت جاتے تھے، فرینڈس کو، فیملی کو، ریلیٹیوز کو، سب بہت زیادہ سوشل سرکل ان کا بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے، آل اوور پاکستان۔ تو پاکستان سے باہر بھی خیر سب نہیں ہے، ان کے فرینڈس کے باہر بھی۔ تو اس کے بعد ابو اللہ کے پاس چلے گئے، اور اس وقت بھی میں روئی نہیں تھی۔ لوگ آتے مجھے پوچھتے اپنے ابو کے بارے میں کچھ بولو، مگر جاتے جاتے چلے گئے، کیونکہ پاگل بیٹی کو پاگل باپ بھی سمجھ سکتا تھا، اور پتہ ہے میرے دماغ میں کیا ہوتا تھا، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے میں کتنی بڑی پاگل ہوں۔ میری جو بھی میرے فیملی اور ریلیٹیو کہتے تھے، یہ دیکھ ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی ہے، باپ مر گیا ایسی خاموشی نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ میں چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ میرا باپ تھا نا، مجھے پتا تھا نا، میں دل میں سوچتی تھی بولنے دو اس کو، میری بہن کو، ریلیٹیوز کو، میرا باپ آئے گا واپس۔ ہاؤ، مجھے نہیں پتا، مجھے میرا باپ آئے گا واپس، وہ کیسے جا سکتا ہے مجھے چھوڑ کے، مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے ابو کی ڈیتھ کو، تو میں سو گئی تھی 2 گھنٹے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تو وہ خواب میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ 3 مہینے لگاتار وہ خواب میں آئے تھے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں ان لوگوں کو بتاتی بھی تھی، ابو کہہ رہے ہیں یہ لوگ سنتے تھے، پر نہیں صحیح بولے، سب ایموشنلی وہ تھے، کسی کو کتنا برا نہیں کہہ سکتا بندہ، ایموشنلی وہ تھے، بہت زیادہ پین میں تھے۔ میں دل میں سوچتی تھی جو مرضی بول دو، کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو، ٹھیک ہے ڈائیورجنس آتی ہے، پر وہ میرا باپ ہے، وہ آئے گا واپس زندگی میں۔ میں قبر پہ گئی تھی اپنے ابو کی جہلم میں، تو بہنیں سب جا رہی تھی ساتھ، تو جیسے جاتے ہیں انسان باپ کی قبر میں، کلمہ شریف اور جو بھی آپ پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ 4 کل۔ میں الگ رستوں سے جاتی تھی، ایون گلیاں ایک ہی تھی، بٹ میں الگ رستوں سے جا کے نا، میں اتنی بڑی پاگل تھی، یقین کرو۔ میرا ایک اورنج اور یلو سوٹ تھا جو ابو نے دیا تھا، میں وہ پہن کے بڑا تیار ہو کے قبر پہ جاتی تھی۔ مطلب جیسے پنجاب میں ہم جاتے ہیں، ہم کپڑے لے کے جاتے ہیں، تو میں وہی سوٹ جو ابو تعریف کرتے تھے میری، تو میں وہ پہن کے قبر پہ جاتی تھی۔ دل سے میں سوچتی تھی ابو تعریف کرے میری، تعریف کرے نا، کوئی تعریف کرنے والا نہیں بچا میرے پاس، سب مجھے الٹا سیدھا بولنے۔ میں ہنس رہی ہوتی تھی آگے سے، کچھ بولنی نہیں ہوتی تھی، الٹی سیدھی حرکتیں جو میری شروع سے عادت تھی۔ ابو کی کوئی آواز ہی نہیں آتی تھی میرے پاس۔ بہنیں کہتی تھی تم لڑ کیوں رہی ہو ہم سے، ہم بھی تو بیٹیاں ہیں باپ کی، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو۔ میرے اندر ایک عجیب کشمکش تھی، نہیں نہیں میرے ابو آ جائیں گے، میرے ابو تعریف نہیں کر رہے میری، ابو تو ہمیشہ ثنا کی تعریف کرتے ہیں، اور ثنا ہمیشہ ابو کی تعریف کرتی ہے۔ کہاں گیا میرا باپ؟ ابو زندہ ہے، زندہ ہے، یہ کر کر کے میں نے بڑی محنت کری۔ میں نے ہمیشہ اپنے ابو، میری آفس میں آئی ڈی تھی آڈٹ، اور تھی کیا بھی میں کر رہی ہوں جاب، audit.s فاروق، میرے سائن میں فاروق پڑا آتا ہے، میں کر کر کے مسجد کے لیے۔ دیکھیے مسجد بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ کو کہاں پہنچا، نہ نہ نہ، اصالِ ثواب جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا۔ جس باپ نے مجھے نماز سکھائی، جس باپ نے مجھے اذانیں دینا سکھائی، جس باپ کے لیے میں قرآن پاک پڑھتی تھی، وجہ سے میں قرآن پاک پڑھتی تھی کہ ابو خوش ہوں گے میں قرآن پاک پڑھوں گی، اس کے بعد میں نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا، اس نے مجھے دین دنیا کی تعلیمات دی، تو کیا میں اس کے لیے مسجد بنانا میرے لیے بڑی بات تھی؟ نہ، چھوٹی تھی۔ لوگوں کی آفرز آئی کہ بھئی ہم ہیلپ کر دیں، ہم ڈونیشنز کر دیں، میں چیختی تھی، میں پیٹتی تھی کہ احساس ہے تم لوگوں کو؟ میرے سے بول رہے ہو کنٹریبیوشن؟ تم لوگوں کے اپنے جیب میں جتنا مال ہے نا، تو ڈال دو، کیونکہ تم لوگوں کا بھی ان سے کوئی رشتہ ہے۔ تھوڑا بہت جس سے ہوا سب نے ڈالا۔ مجھ سے بکواس مت کرنا کہ بھئی کنٹریبیوشن لے دے، ڈونیشن لے دے، چندے والی مسجد بناؤں، کیوں بناؤں؟ جس باپ نے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، بلڈنگیں بنائی، پراپرٹی کا، اس کے بعد گاؤں کا گھر، کراچی کا گھر، دنیا جہاں کے گھر اس نے بنائے بغیر کمیشن کے۔ کمیشن وہ لیتا تھا جہاں لینا تھا،
جہاں مطلب بڑی پارٹی ہے، امیر پارٹی ہے، جو جن کے لیے مشکل نہیں ہے، پر جب یتیم ہے، جو مسکین بیوہ ہے، کوئی عورت ہے، اس کا وہ کمیشن تک نہیں لیتا تھا۔ تم لوگ بھول سکتے ہو اپنے باپ کو، یا یاد کر سکتے ہو باپ کی چند ایک اسکلز۔ ثنا کے پاس وہ خون ہے، او پازیٹیو بلڈ گروپ، جو باپ کا خون ہے، وہ نہیں بھول سکتی اپنے باپ کو۔ خیر، اینی آؤ، مسجد بھی آلموسٹ ہو گئی ہے، بس اب صرف آئی تھنک ہاں انٹیریئرس رہ گئے، کارپیٹ وغیرہ اور قرآن پاک وغیرہ، وہ تو اتنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی باقی حرم شریف میں، مسجد نبوی میں یہاں جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ 2015 میں عمرہ کیا تھا ابو امی کے ساتھ، اگین وسیلہ میں ہی بنی تھی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ بیٹی آؤٹ آف مائنڈ ہی رہتی ہیں، ہر وقت غصہ، ہر وقت چیخنا، یہ بوڑھا وہ یہ ڈن 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 ڈن، اتنا شور شرابہ کرتی ہے۔ تو 2015 میں ابو نے اس وقت بڑی مطلب ایک مشکل سے ہم نے نا باپ بیٹی نے نا اس سے ہاتھ لگایا تھا، دعائیں، قرآن پاک، ریاض الجنت میں نفل، سب کچھ کر دیا۔ ہمیں نہیں فرق پڑتا بھائی کوئی ہمیں مار رہا ہے، کوئی ہمیں پیٹ رہا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے لا لگانی ہے۔ وہ ہوٹل میں سونا اور وہ روشنیاں اور وہ سکون اور وہ، بس یہی کہہ سکتی ہوں میں۔ وقت گزرا، بی کام، سی اے، سب فلانا ڈھمکانا کرتے رہے، کہیں آدھا رکے کہیں پورا رکے۔ کہتی تھی احسن کو، اتنی دفعہ میں نے کہا میں مرا ہوا ہاتھی ہوں، میں مرا ہوا ہاتھی ہوں، مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ آگے سے اسمائل کرتا، آگے سے ہنستا، بس کر لمبی لمبی چھوڑتی ہے، تو ٹائم سے تو آفس جا نہیں سکتی ہے، اور تو کہتی ہے میں اکانومی ٹھیک کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی۔ میں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ، چپ رہتی تھی میں نے کہا اس کو اگر میں نے زیادہ کھول دیا نا، یہ کہے گا یہ کیا چیز کیا ہے، پھر میں اس کو ہاں تجھے کیا پتا میں کون ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، یہ بلاگ، یہ شلاگ کو پہ یار ہم لوگوں کی تو بکواس ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر ان کا حسین، یہ تو حسین آدمی، میں 15 دن جا رہا ہوں، میں 10 دن جا رہا ہوں، جھوٹ، غلط بیانی، سچی کوئی نہیں چلا ہوتا تھا، مجھے پتا تھا بھائی اس کو نا ایگزاسٹ ہو چکا ہے، یہ بہت ایگزاسٹ ہو گیا ہر ٹائم کال میسج سے۔ اب میں تم کو وہ ہو گئی یاد آ رہی ہے سنا، گیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے، 3 دن کا مطلب کمپلیٹ 3 دن، سر 3 دن کے ایک دن بھی سنا کے لیے مشکل ہو جاتا ہے گزارنا۔ خیر ہے نہیں آؤ، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر ہم نے جو ہے کافی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے بعد، اس گیپس کے بعد، تو پھر رائٹ ناؤ یو کین سی دیٹ ایوری تھنگ از گڈ۔ ہم بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، کیونکہ یار اب بچے تو نہیں ہیں، اب بڑے ہو چکے ہیں، گرون اپ گائز، تو ہمیں جو ہے نا اب سوچنا ہے اپنے بارے میں، یا اپنے بارے میں، کیونکہ پہلے میری احسن کی سب سے بڑی جو غلطی ہے، میری احسن کی، یا پھر آپ جس کو بھی دیکھ لو، ہم لوگ اپنے ذہنی سکون کو نہیں مار دیتے۔ ہمارے پاس کھانے پینے اوڑھنے لیٹنے بیٹھنے کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، وہی بات کہ رزق دینے والا اللہ کی ہاتھ میں ہے، سوری رزق اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اور چھیننا لینا دینا جو بھی ہے، رلنا جو بھی، وہ سب اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ صبر شکر کے ساتھ گو ود دا فلو، چلتے رہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا۔ آفس والوں نے بڑی ہیلپ کی ہے، کچھ دوست ہیں، یار ہمارے دلدار، کچھ بھی آپ لوگ لے لو، وہ انہوں نے بڑی ہیلپ آؤٹ کی ہے مجھے احسن کو، ایک دوسرے کو سنبھلنے میں، ایک دوسرے کو جاننے میں۔ گفٹس میں جو ہے، گفٹ تو دینے کی میری عادت ہے، تو وہ منع بھی کرتا تھا، پر میں کہتی تھی یار میں تو وہ تو شوق ہے میرے کو تو گفٹ بانٹنے کا، اب اس کو میں کیا کیا بتاؤں، ہر الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے، تو فائنلی وی آر اوکے، ٹھیک ہے، اور دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہمارے ایک اچھے کل کے لیے، کیونکہ یہ دعائیں جو ہے عبادت کا مقصد ہے، یہ رنگ لاتی ہیں، ایک نہ ایک دن تمہارا دن آئے گا، بالکل آئے گا، ہمارا دن بھی آ ہی گیا ہے، کچھ پلوں کی دوری ہے باقی، باقی تو ہوائیں فضائیں پرندے سنہری سنہری مٹیاں، سونا چاندی ہیرا، سب ہمارا ہی ہے،
बनी सोना हो गया। ये फिर एक और एक आयत है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। जो लोग सोना चांदी सेंध सेंध के रखते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। अच्छा, फिर मैडम क्या करें? आप कहती हैं कि हमें सोना चांदी भी अजाब बेटा हर चीज में है।